على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى قال اللہ تعالی فی القرآن والفرقان محمد رسول اللہ والذین معهم اشداء علی الکفار رحماهم بینہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور گلستان نور کی ایک ایسی مطہر کلی کا ذکر خیر کریں گے کہ جس کے حسن کا چرچا سارے مکہ میں تھا۔ میری مراد شہزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مراد ہیں کہ جو بیٹیوں میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے والد سید المرسلین اور والدہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جن کو ملکہ عرب بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ عظیم عظمتیں ہیں کہ ان عظمتوں کے جھرمٹ میں رب تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی پرورش آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ فرمایا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو شہزادیوں کا نکاح، انتساب نکاح، ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ آپ کا انتساب نکاح ہو گیا۔ اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اعلان نبوت کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی صورت مبارکہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ تو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹوں، میں تمہیں اپنی سرداری نہیں دوں گا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اور پھر اس بات کے بعد ابو لہب کے بیٹوں نے آپ علیہ السلام کی دونوں شہزادیوں کو، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں کو طلاق دے دی۔ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ ان پاک باز شہزادیوں کا نکاح ان ناپاک کے ساتھ کیسے ہو جاتا۔ الغرض جب طلاق واقع ہو گئی تو اس وقت روایتوں میں آتا ہے، کنز العمال کی یہ روایت مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شہزادیوں کو یہ شرف و اکرام، فضیلت و احترام حاصل ہے کہ آپ تمام شہزادیوں کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طلاق واقع ہوئی تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوحا الیہ ان ازوج کریمتی عثمان ابن عفان، کہ میرے اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ میں اپنی عظیم بیٹی کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دوں۔ اور جب آپ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہو گیا تو مکہ میں، اہل عرب میں یہ شور برپا ہو گیا کہ سب سے عظیم جوڑا حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ اور جب ان کی آپس میں نسبت جڑ گئی تو رب تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور عبداللہ اسی کی نسبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت حضرت عبداللہ کہلاتی ہے، چونکہ وہ بیٹا جو ہے 2 سال کے بعد جو ہے ان کا وصال ہو گیا، انتقال کر گئے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی اولاد عطا نہیں فرمائی۔ الغرض آپ کی نسبت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جڑنے کے بعد آپ کی فضیلت میں یہ آتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیوں میں سے
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ ایک فضیلت حاصل ہے، یہ ایک وصف حاصل ہے جو آپ کو دوسری شہزادیوں سے ممتاز کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اسلام کی پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے جہاد کیا، اور آپ نے جب جہاد کیا تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رخصت کیا، اور رخصت کرتے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلی مہاجرین ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کو رخصت کر دیا۔ اور پھر آپ نے جب ہجرت کی تو فرمایا جاتا ہے آپ کا جو سفر تھا وہ سمندری سفر تھا، اور سمندری سفر کی کچھ صعوبتیں تھیں جو آپ کی صحت پر اثر انداز ہوئی، اور آپ کی طبیعت میں جو ہے تھوڑی بیماری آئی، اور وہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور جب آپ حبشہ سے مدینہ پاک واپس آئی تو آپ کی بیماری بڑھ گئی اور تکلیف میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ جب جنگ بدر کا وقت آیا کہ یہ وہ جنگ کہ جو وہ عظیم غزوہ تھی کہ جس میں پیارے آقا علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی، کہ اس وقت آپ جب بیمار تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو تلقین فرمایا اے عثمان، میری بیٹی رقیہ کی تیمار داری کے لیے آپ یہیں رکیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس غزوہ میں شریک ہونے والوں کو جو اجر و ثواب دیا جائے گا وہ آپ کو بھی دیا جائے گا، اور مال غنیمت سے حصہ بھی آپ کو عطا کیا جائے گا۔ الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ پر تھے تو دوران سفر میں ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، اور فرمایا جاتا ہے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو اس وقت آپ نے دنیا سے، آپ کے دل میں جو ہے یہ دو غم تھے، ایک غم کہ جب آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو اس وقت آپ جہاد پر تھی، اور جب خود آپ کا وصال ہوا تو خود آپ کے پاس جو ہے آپ کے والد محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، حضور علیہ السلام غزوہ بدر پر موجود تھے، اور آپ کا جو ہے اسی بیماری کے تحت جو ہے آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ کا وصال جو ہے 21 رمضان المبارک 2 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، اور وصال ایسا کہ آپ کے لیے، دوسروں کے لیے تو غم تھا لیکن آپ کے لیے یہ 2 غم تھے، لیکن جب وصال کا نام آتا ہے تو وصال کا مطلب رب تعالیٰ سے وصل کر دینا، رب تعالیٰ سے مل جانا، تو یہ ایک مومن کے دل پر، ایک قلب اطہر پر رب کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ مومن جب رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو آخر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان بزرگوں پہ، ان سادات کی درجات بلند فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری ماؤں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔